آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد تھے، اچانک وہ ایک سفر پر نکل رہے تھے تو اچانک انہوں نے راستے میں کسی مقام پر ٹھہراؤ کیا، کچھ دیر وہاں پر ٹھہرے تو انہوں نے پہاڑ کی اوٹ میں کچھ دیر کے لیے وہاں پر آرام کیا اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے اسٹے کیا، سمجھ لیں۔ اوپر سے ایک پتھر آیا اور پہاڑ کے اس دروازے اس حصے کو آگے سے بند کر دیا پتھر، یعنی وہ اندر قید ہو گئے، اور پتھر بھی ایسا کہ جس کو ہاتھ سے یا کوشش سے دور کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ اب سب پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں تینوں افراد نے اس کا کوئی حل سوچنا تلاش کیا۔ اچانک ایک کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار کیوں نہ اس مشکل سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی کسی ایک نیکی کا وسیلہ ڈالتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے اگر کی تھی نا تو اللہ ہم سے اس مشکل کو دور فرما دے۔ تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں، پہلا شخص کہنے لگا، طویل بات ہے میں بالکل شارٹ کروں گا، ایک شخص کہنے لگا یا اللہ عز و جل تجھے معلوم ہے کہ میرے والدین جو ہے وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے، مولا تو جانتا ہے کہ جب میں رزق کماتا تھا زندگی کے شب و روز، جب صبح رزق کما کر لاتا اور رات کو تاخیر سے واپس آتا، جب تاخیر سے یعنی دیر سے واپس گھر آتا تو گھر آنے کے بعد جب میں دیکھتا کہ دیر سے آنے کی وجہ سے میرے والدین اور بچے بھوکے سو گئے، کہتے ہیں کہ اس وقت اب یا اللہ پاک میرا یہ انداز اور میرا یہ ایک طریقہ تھا کہ جب میں رات کو تاخیر سے بھی آتا نا تو اس کے بعد آ کر میں اس وقت تک اپنے بچوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتا تھا جب تک اپنے والدین کو کھانے کے لقمے پیش نہ۔ کہا کہ مولا یہ میرا طریقہ اور یہ میرا انداز اور میرا طریقہ تھا۔ اس کا یہ انداز اس نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈالنا چاہا، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے کہ میرے یہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے والدین سے یہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، یا اللہ پاک اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے تھا نا تو اللہ اس پہاڑ سے اس پتھر کو دور فرما دے۔ پہلے نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب دوبارہ ہاتھ سے دعا سے فارغ ہوا تو اللہ نے ایک کی برکت سے پہاڑ کے سامنے سے پتھر کے ایک حصے کو دور کر دیا، ایک حصہ۔ دوسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ عز و جل تیری بارگاہ میں التجا ہے، مالک مولا تو جانتا ہے میرے پاس ایک شخص مزدور کام کے لیے آیا کرتا تھا، یا اللہ پاک مزدور کام کے لیے آتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ یا اللہ پاک میں اس مزدور کی مزدوری نہیں دے پایا یا وہ نہیں لے سکا، اب اس کے بعد میں نے اس کی مزدوری کا حق ادا کرنا تھا، یا اللہ پاک میں اتنی تلاش بسیار کے بعد بہت تلاش کیا میں نے کہ میں اس مزدور کو تلاش کروں اور تلاش کر کے اس مزدور کی مزدوری اسے دے دوں۔ کہا کہ یا اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ مزدور مجھے نہ ملا۔ اب اس نے کیا کیا، اب اس نے اس ایک مزدور کی مزدوری کو اپنی کاشتکاری میں اس کے مال کو شامل کر لیا، حتیٰ کہ وہ کاشتکاری یعنی ایک حصے میں اس نے زمین میں کاشتکاری اس مزدور کے مال سے کر دی۔ اچھا اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ ایک حصے سے ایک کھیت بنا، ایک کھیت سے کئی گنا زمین بنی، پھر اس سے کئی جانور بنائے، یعنی کئی سالوں بعد جب اس مزدور سے ملاقات ہوئی نا تو اس نے وہ سارا مال یعنی جو جتنا بھی رکھا ہوا تھا، حالانکہ اس کی تو ایک مزدوری تھی مزدور کی، اس نے وہ سارا کثیر جانور اور بڑی کاشتکاری کا سامان اس نے اس مزدور کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل، میرا یہ اخلاص اور میرا اس بندے کے لیے یہ مالک مولا عمل کرنا تیری رضا کے لیے اگر تھا تو یا اللہ پاک اس پہاڑ کے آگے سے پتھر کو ہم سے دور فرما دے۔ دوسرے نے دعا کی تو اللہ نے پتھر کو مزید کشادہ فرما دیا۔ اب تیسرا وہ شخص وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ پاک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نوجوان بڑا سین و جمیل تھا، اسے کسی غیر عورت نے جو ہے وہ گناہ کی دعوت دی، قریب تھا کہ وہ گناہ کرنے ہی والا تھا، اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر یہاں پر میرے رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کہ یا اللہ پاک اس وقت میرے لیے گناہ کرنا بالکل آسان تھا اور گناہ سے روکنے کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، یا اللہ پاک اس وقت اس گناہ سے اگر میں رک گیا، میں بچ گیا تو صرف تیری رضا کی خاطر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے دعا کی یا اللہ پاک اگر میری یہ نیکی، میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ ہم سے اس پتھر کو پہاڑ سے دور فرما۔ تیسرے نے جب دعا مکمل کی اللہ نے پورے پتھر کو پہاڑ سے ہٹا دیا، ان کا رستہ کشادہ ہو گیا۔ حدیث سننے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے کلمات ارشاد فرمائے بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نیکی چھوٹی سی بھی کرے نا، اللہ کی رضا اور اخلاص شامل ہو تو وہ ایک نیکی بھی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔